السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، مجھے یوٹیوب میں چاہنے والوں، ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، میری طرف سے ان سب کو سلام ہے۔ آپ کے لیے آج ایک اور نئی ویڈیو میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کو سننے کے بعد آپ کو انشاءاللہ آخرت کی فکر ہوگی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سنیں گے ضرور، 3-4 منٹ کا قصہ ہے، ضرور سننا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ چلیے شروع کرتے ہیں۔ لقمان حکیم کا قصہ۔ جی ہاں، لقمان حکیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی دانشمندی، ان کی عقل، ان کا ٹیلنٹ مسلم تھی، بالکل جیسے کہ ایک عمارت ہوتی ہے، بالکل برج خلیفہ دیکھتے ہیں کتنی مضبوط ہے، اسی طرح ان کی عقل مندی بھی دنیا کے اندر اسی طرح مسلم تھی۔ ہر کوئی ان کی عقل کو مانتا تھا کہ اتنے دانشمند اور عقل مند انسان تھے۔ دیکھیے، ان کے آقا نے جب ان کو بیچنے کے لیے پیش کیا، جو ان کے آقا تھے وہ ایک غلام تھے، شروع میں ہم سب جانتے ہیں، ان کو بیچنے کے لیے پیش کیا تو ایک کاشتکار نے ان کو خرید لیا، یعنی کہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہماری زبان میں کسان نے اس کو خرید لیا اور ان کو اپنے ساتھ وہ گھر لے گیا، یعنی کہ وہ کسان حضرت لقمان کو اپنے گھر لے گئے۔ پورے دن رات پوری چاہ کر ان کی خدمت کرتے تھے حضرت لقمان علیہ السلام، کیونکہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے یہ تسلیم کر رکھا تھا کہ ہمارا رزق اللہ نے ان کی غلامی میں رکھا ہے، اللہ نے میرا مقدر ایسا بنایا کہ میں ان کا غلام بن چکا ہوں۔ چنانچہ گھر لے کر آ گئے اس کو، ان کی خدمت کرتے خوب۔ ایک دن سو رہے تھے حضرت لقمان علیہ السلام کے، وہ جو آقا تھے، وہ کسان، وہ سو رہا تھا۔ رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے کمرے کے اندر نماز پڑھنے کے اندر مشغول ہو گئے۔ جب رات کا ایک پہر بیت چکا، یا پھر رات آدھی ہو گئی، جب آدھے 1-2 بج گئے، تو حضرت لقمان علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اپنے آقا کے پاس گئے۔ کہا کہ اے آقا، یا پھر اے فلاں، جو بھی کچھ ان کا نام ہوا کرتا تھا، کہ رات کا ایک پہر بیت چکا ہے، اللہ کی رحمت جوش کے اندر ہے، آخرت کی جن کو فکر ہوتی ہے وہ اس طرح سویا نہیں کرتے ہیں۔ آپ کھڑے ہوئیے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اپنی نعمتوں کے بارے میں مانگو۔ اس نے کہا کہ ارے لقمان، مجھے سونے دے، ابھی بہت ٹائم باقی ہے، میرا رب بہت غفور الرحیم ہے، مجھے یوں ہی بخش دے گا وہ۔ اس کے آقا نے جواب دیا، چل جا تو یہاں سے، مجھے سونے دے۔ حضرت لقمان علیہ السلام آ گئے، ان کو سونے کے اندر چھوڑ دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب رات کا ایک اور پہر بیت چکا، یعنی کہ رات کے 4 حصہ کریں ہم، تو ان میں سے جب 2 پہر بیت چکے، تو پھر حضرت لقمان علیہ السلام چلے گئے ان کے پاس۔ پھر کہا کہ اے آقا، کھڑے ہو جائیے، نماز پڑھیے، جن کو آخرت کی فکر رہتی ہے وہ اس طرح سویا نہیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے آقا نے جواب دیا کہ ارے جا، مجھے سونے دے لقمان، تو پھر آ گیا اتنی جلدی پریشان کرنے کے لیے؟ میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ ہمارا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا؟ چونکہ یہ بات ہی ایسی ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اب اس سے کیا کہے آدمی؟ یہ تو لاجواب ہو کر آ گئے اور صحیح موقع کی تلاش کرنے لگے ان کو سمجھانے کے لیے۔ بہرحال حضرت لقمان علیہ السلام واپس آ گئے، اور پھر جب رات کا پورا حصہ گزر گیا، بالکل صبح کے قریب ہو گئی، تیسرا پہر بھی رات کا گزر گیا، تو حضرت لقمان پھر اپنے مالک کے پاس آئے اور کہا کہ آقا، اب تو کھڑے ہو جائیے، کہ پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جنگلات کے اندر، بیابانوں میں، صحراؤں میں، سارے جانور، درندے، چرندے، پرندے، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ آپ سو رہے، اب تو کھڑے ہو جائیے آپ، اور جو آپ بھی اپنے رب سے مانگنا چاہتے ہیں، اپنی نعمتوں اور اپنی ضرورت کے بارے میں مانگنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ بہترین وقت ہے، اذان سے پہلے کا وقت، بالکل بہترین وقت ہے، کھڑے ہوئیے، نماز پڑھے اور دعا کریے اللہ سے۔ ان کے مالک نے پھر یہی جواب دیا، تو پھر آ گیا، ارے جا لقمان، مجھے تھوڑا اور سونے دے۔ حضرت لقمان علیہ السلام چلے گئے اور پھر نماز کے اندر مشغول ہو گئے۔ چنانچہ صبح کی اذان لگ گئی، یعنی کہ فجر کی نماز اذان لگ گئی، اور حضرت لقمان علیہ السلام نے فجر کی نماز ادا کری، اور پھر فجر کی نماز کے بعد اپنے ورد کے اندر مشغول ہو گئے، اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے، میں آپ کو بتا دوں ایک اور بات، کہ فجر کی نماز کے بعد، جماعت کے بعد، مسجد کے اندر اشراق کے وقت تک بیٹھے رہنا سنت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد اشراق کا وقت جب تک ہوتا تھا، یعنی کہ سورج نکلنے تک اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا اور ذکر کرتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام بھی فجر کی نماز کے بعد ورد کر رہے تھے اور تسبیح بیان کر رہے تھے اللہ کی۔ تو ان کے مالک آئے اور کہا کہ اے لقمان، لے لو، یہ 10 کلو جو ہیں، ان کو زمین کے اندر بو دو، جا کر کھیت ہوا کرتے ہیں کسانوں کے۔ لیکن دوستو، حضرت لقمان علیہ السلام نے یہاں دانش مندی یہ دکھائی کہ ان جو کو لے کر اپنے پڑوسی کے پاس چلے گئے، اور پڑوسی سے کہا کہ تم ان 10 کلو جو کے بدلے مجھے 10 کلو باجرہ دے دو۔ پڑوسی نے دے دیا خوشی خوشی۔ ان 10 کلو باجرہ کو لے کر حضرت لقمان کھیت میں چلے گئے بونے کے لیے۔ اب 2-3 مہینے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، جب فصل بڑی ہو جاتی ہے، تو ان کا مالک حضرت لقمان علیہ السلام کو لے کر ان فصل کے پاس گئے، کھیت کو دیکھنے کے لیے کہ فصل کیسی نکلی ہے۔ تو وہاں پر جا کر دیکھا تو یہ تو باجرہ بویا ہوا ہے۔
اور انہوں نے کہا کہ لقمان میں نے تو تجھے جو دیے تھے بونے کے لیے، تو نے باجرہ کیسے بو دیا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے مالک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، باجرہ بویا ہے، ابھی جو بھی بو دے گا اللہ پاک۔ انہوں نے کہا، کسان نے کہا کہ لقمان تو کہتا تو صحیح ہے، یہ بات تیری درست ہے، اللہ جو بھی بو دے گا، لیکن تو یہ تو بتا تو نے باجرہ کیوں بو دیا؟ میں نے تو تجھے جو بونے کے لیے کہا تھا، جب تو نے جو باجرہ بو دیا تو جو کیسے اگیں گے یہاں پر؟ حضرت لقمان نے کہا، بالکل اسی طرح میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا تھا، جب آپ بالکل پورے دن رات غافلوں کی طرح پڑھ کر سوتے رہیں گے تو اللہ پاک آپ کو جنت میں کیسے نعمتیں دیں گے؟ جو لوگ نیک ہیں اور دن رات نماز پڑھتے ہیں ان کے برابر کیسے کر دیں گے آپ کو؟ میرے بھائیوں، میرے چاہنے والوں، میرے دوستوں، اللہ پاک اسی کو قرآن میں کہتے ہیں افنجعل المسلمین، بلکہ اس سے پہلے کہتے ہیں ان للمتقین عند ربہم فی جنات النعیم، کہ ڈرنے والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس بہترین باغ ہیں، دودھ کے باغ، شہد کے باغ اور طرح طرح کے باغات ہیں جن کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ آگے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح کر دیں گے؟ پھر آگے فرمایا، دیکھیے اللہ پاک کا انداز دیکھیے کس طرح بات کو بیان کرتے ہیں، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح کر دیں گے؟ آگے آیت کیا ہے؟ آگے کہا ما لکم کیف تحکمون، کیا مطلب؟ یہ دیکھیے انداز دیکھیے، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کیسا فیصلہ کر رہے ہو تم؟ اللہ پاک کا ٹینٹ دیکھیے، تھوڑے سے انداز کے اندر کتنے گہری بات کہی، ما لکم کیف تحکمون، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ فرما بردار اور نافرمان سب ایک جیسے ہو جائیں گے؟ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مجھے امید ہے کہ میرے اس واقعے سے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو واقعہ اچھا لگے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔